السلام علیکم ویورس اس وقت ہم لوگ جو ہیں فہیم صاحب کے آفس میں موجود، جو کہ F&D کے CEO ہیں۔ HPSR کی انڈسٹری میں ایک کنسلٹنسی میں ایک اچھا بڑا نام ہے، اور آج ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور ملاقات کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے HPSR انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح سے گرو کرے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے، تو اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کا آفس بھی نئے سرے سے رینوویٹ ہوا ہے، اور بڑی اچھی تبدیلیاں ہیں، اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو فہیم صاحب، آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ، اور سر بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے جو آفس رینوویٹ کیا ہے، سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے، بہت اچھی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا تھا اور آپ کے کلائنٹ پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق، اس بلڈنگ میں ہم سن 2000 سے ہیں۔ جب ہم نے پہلے اسپیس لیا تھا، وہ فرسٹ فلور پہ تھا، وہ تقریباً 3500 اسکوائر فیٹ تھا، اور اس کے کوئی آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ہم نے میزنین فلور لیا، جس میں 2500 اسکوائر فیٹ ایڈ ہوا، تو تقریباً 6000 اسکوائر فیٹ ہمارے نیچے تھے۔ اور اس کے بعد کمپنی گرو کرنے لگی، لوگ ہائر کرنا پڑا ہمیں، کام چونکہ بڑھ رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ میں نے محسوس کیا کہ ایک تو سن 2000 سے ہم بیٹھے ہیں، اور چونکہ کام کیے جا رہے ہیں تو وہاں رینوویشن پاسبل نہیں ہو رہی تھی، اور جگہ بھی نہیں تھی لوگوں کے ایڈیشن کی۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ چوتھا منزل ہم لیں۔ یہ خالی پڑا تھا، اسی بلڈنگ میں تھا، اور اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ ہو گئی، اور 10,000 اسکوائر فیٹ ہے اس فلور پہ پورا، تو وہ ہم نے پورا لے کے رینوویٹ کیا اور نیا ڈیزائن بنوایا۔ آرکیٹیکٹ حسنین لوٹیا ہمارے انٹیریئر ڈیزائنر تھے، اور ہم 22 کے سپٹمبر میں موو کر گئے یہاں۔ تو اس سے بڑا فرق پڑا، کیونکہ لوگوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملا، اور چونکہ کنسلٹنسی کا کام ایسا ہے جو مشینوں سے تعلق نہیں رکھتا، لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ 90% آپ کی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس بیسڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ہیومن ریسورسز کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں تو ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے، ان کی موٹیویشن بہتر ہوتی ہے، ان کی ریٹینشن بہتر ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے محسوس کی as soon as we came upstairs۔ جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا، ہم نے چند چیزیں کلیئرلی محسوس کی۔ ایک تو لوگوں میں ایک فیلنگ آف ہیپینس تھی، سارے اسٹاف میں، مگر چونکہ 10,000 اسکوائر فیٹ ہم ایک فلور پہ ہیں تو ہماری انٹرنل کمیونیکیشن بہت اچھی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرف جہاں میں بیٹھتا ہوں، وہاں لیڈرشپ ایریا ہے پورا ہمارا، جہاں ہمارے 6 ڈائریکٹرز بیٹھتے ہیں میرے ساتھ، تو ان کے ساتھ میرا بہت ہی کلوز ایک ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں بہت آسانی ہو گئی کہ بھئی آپ کمرے سے نکلو، فوراً آپ بات کی۔ میٹنگیں کرنا ہو تو یہ بورڈ روم حاضر ہے، 4-5 اور میٹنگ رومز ہیں ہمارے۔ تو اوور آل امپیکٹ بہت ہی اچھا آیا ہے آن دی ورک انوائرمنٹ، آن دا پرفارمنس آف دی امپلائیز۔ اور پھر ہمارے کلائنٹس اور آرکیٹیکٹس جب یہاں آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمپنی جو ہے تھوڑی سی بہتر ہے۔ اوبویسلی ایک ویژول امپیکٹ پڑتا ہے سب چیزوں کا۔ تو یہاں تقریباً ہمارے 125+ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑی اسپیس کی نیڈ بھی ہے، اور مزید گروتھ ہم فورسی کر رہے ہیں۔ کچھ ہم کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل ورک، جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے، اور انشاءاللہ 1-8 مہینے میں ہماری ایک وزٹ بھی ہونی ہے سعودیہ۔ تو دیکھیے وہاں سے کیا کام آتا ہے، اگر وہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے مزید ایکسپینشن کی ضرورت ہوگی۔ مزید اس کے اوپر کے فلور میں ہم نے 5000 اسکوائر فیٹ بھی لے لیا ہے اسٹیٹ لائف سے، اور اس میں ایک آڈیٹوریم بن رہا ہے، چونکہ ٹریننگ کے لیے خاص طور پہ ایک بہت ہی بڑی ضرورت ہے کہ ہیومن ریسورس کے ہم ٹریننگ دیں، تو وہ ایک بن رہا ہے تقریباً 60 لوگوں کا آڈیٹوریم۔ پھر پرسنل کی
بریک کی سہولت کے لیے ایک گیمنگ روم بن رہا ہے جس میں ٹیبل ٹینس اور وہ فٹ بال اور کیرم اس قسم کی چیزیں ہوں گی تاکہ فری ٹائم جو ہے ان کا مناسب طریقے سے گزرے. کیفٹیریا ہمارا نیچے بھی تھا, وہ کیفٹیریا ہمیں بند کرنا پڑا کیونکہ وی ور رننگ آؤٹ آف اسپیس. تو تقریباً 3 سال سے وہ کیفٹیریا بند تھا, وہ بھی اوپر بن رہا ہے. تو انشاءاللہ ایز سون ایز اٹ از ریڈی تو ہم اپنے سارے پرسنل کو لنچ سرو کرتے ہیں وہاں. تو یہ امپرومنٹس ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں. کچھ ورکنگ اسپیس بھی ہم بنا رہے ہیں اوپر. اچھا سر, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ آپ کے 6 ڈائریکٹر ہیں, تو میرے خیال میں یہ چینج آیا ہے سر 6 ڈائریکٹر کا. پہلے تو آپ لوگ 3 ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے, تو اس کے بارے میں فہیم ناجی ڈسوزا جب ابتدا 1987 میں ہوئی ہماری تو ہم 3 پارٹنرز تھے. میں ہوں فہیم صدیقی, پھر غلام عباس نانجی جو اسٹرکچر دیکھتے تھے, اور رولنڈ ڈسوزا جو الیکٹریکل دیکھتے تھے. یہ تینوں پارٹنرز مل کر کے فہیم نانجی ڈسوزا بنائے. عباس نانجی چلے گئے 5 سال کے بعد کینیڈا, تو پھر ہم نے اسٹرکچر ڈپارٹمنٹ بن کر کے صرف الیکٹریکل میکینیکل کنٹینیو کیا. اور ہمیں احساس ہوا کہ بھئی وقت کے ساتھ ایک سکسیشن پلان بننا چاہیے. اور میرے بچے بھی کوئی انجینئرز نہیں ہیں, اور رولنڈ کے بچے جو ہیں وہ سب امریکن امیگرنٹس ہیں. تو ہمارے بچے ٹیک اوور کرنے والے تو نہیں تھے, تو یہ کمپنی کیسے آگے بڑھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ اینٹی بنائی جائے, اور اس میں ہمارے جو انجینئرس کام کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں مناسب ہیں ان کو ہم شیئر ہولڈنگ دیں. تو 5 انجینئرس کو 30% شیئر ہولڈنگ دی گئی 2011 میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہم نے وہاں لیا تھا. تو ایف این ڈی کی جو بیک بون ہے وہ 5 ڈائریکٹرز ہیں. ابھی ہم نے ایک اور ڈائریکٹر کو شامل کیا, اس کو بھی 5% شیئر ہولڈنگ دے رہے ہیں, خالد ربانی. اور پچھلے ماہ میں نے 6 لوگ ینگ لوگوں میں سے بھی 6 لوگوں کو سلیکٹ کر کے ہم نے ان کو بھی شیئر ہولڈنگ دی ہے. وہ ابھی چھوٹی شیئر ہولڈنگ ہے مگر ہائی فلائرز میں شامل ہو گئے ہیں وہ, اور چونکہ ان کو شیئر ہولڈنگ ہم نے دی ہے تو ہماری امید اور خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے. بیکاز الٹیمیٹلی میرے بعد یہ کمپنی جو چلے گی آگے وہ یہی لوگ چلائیں گے. سو اٹ ول بیکم این امپلائی اونڈ کمپنی ان ڈیو کورس آف ٹائم. اچھا سر, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور اس انڈسٹری پہ آپ کا سایہ قائم رہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سر جس مقصد سے آپ کے پاس آئے تھے, اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور تمام انڈسٹری جس طرح سے سفر کر رہی ہے, اور اس میں ایچ پی سی آر انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے اس کو, بہت سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں, اور ان سب میں ویسے تو لوگ کافی پریشان انڈسٹری. تو آپ کیا کہتے ہیں اور کیا انڈسٹری کو میسیج دیتے ہیں اس کے حوالے سے, ان حالات کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اور ایچ پی سی آر انڈسٹری کا اس پہ اچھا امپیکٹ آئے؟ دیکھیں, ملک کے حالات کا بہت بڑا امپیکٹ تو آتا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں اس سے پہلے بھی کئی وقت برے حالات سے یہ ملک 2-4 تھا, اور میری ایک بڑے انڈسٹریلسٹ سے اس زمانے میں بات ہو رہی تھی, اور میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ حالات کی وجہ سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی بزنس, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بزنس کو پالیٹکس سے ہم ڈائیورس کریں, ہم اپنا بزنس کا کام کرتے رہیں, پالیٹکس جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو کسی حد تک وہ بات میں صداقت خاصی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. پالیٹکس اور حالات ملک میں جس حد تک اچھائی کی طرف ہم کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, وہ لازم حصہ ہے ہماری سٹیزن شپ کا. اور میں اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ جب تک ہم یہ نہ کریں تو بہتری کی طرف یہ ملک موو نہیں کرے گا. مگر ایک بات میں عموماً کہتا ہوں کہ اگر ہم سب پاکستانی نیا پاکستان بنانے کے بجائے اگر نیا پاکستانی بنا لیں, ہم سب عہد کریں انفرادی طور پہ کہ کل سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ٹیکس پے کریں گے, قانون کو توڑیں گے نہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, یہ سارے اچھے اقدامات جو ہمارے
دین نے سکھایا ہوا ہے ہمیں وہ ہم فالو کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اوور نائٹ ایک نیا پاکستان بن جائے گا, ایک بہت ہی خوبصورت پاکستان بن جائے گا. تو میرا درس اپنے اسٹاف کے ساتھ یہی ہے کہ یار وی ڈو آر ویری بیسٹ. جو حالات کا امپیکٹ ہے وہ ہے اپنی جگہ, مگر جس حد تک بہتر کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ڈارک پیریڈ سے تو ہم گزر رہے ہیں, بلکہ فرینکلی جب میں سوچتا ہوں تو جس قسم سے آزادی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اس سے برا وقت شاید 1971 میں ایسٹ پاکستان میں تھا, ضرور تھا, وہ بھی بہت بھیانک وقت تھا. اور چونکہ میں ایسٹ پاکستان میں تھا تو مجھے احساس ہے اس بات کا زیادہ. اسی قسم کے کچھ حالات یہاں بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں ابھی. تو دعا ہے کہ اللہ میاں جو ہمارے وہ فورسز ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں, جو قابض ہیں, وہ پاکستان کی بہتری کی طرف سوچیں rather than کسی گروہ کے اور کسی ادارے کی بہتری کی طرف. تو مائی میسیج ٹو ایوری بڈی از یار یو کیپ آن ڈوئنگ یور بیسٹ. کچھ چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا, وہ آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. کسی حد تک وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے کام پہ, تو اس کا بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے, بٹ یو کیپ آن ڈوئنگ یور بیسٹ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف جائیں گے. انفیئر ہوں گے تو ریئلی اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. مگر جو بھی میں باتیں سنتا ہوں ان لوگوں کی جو زیادہ شعور رکھتے ہیں اس موضوع کے اوپر, تو اس سے تو احساس یہی ہوتا ہے کہ بہتری نہیں ہوگی. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیں کہ لوکل مینوفیکچرز جس پہ آپ سب لوگ کافی ورک کر رہے ہیں, تو لوکل مینوفیکچرز جو ہیں ان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوکل مینوفیکچر آگے آ سکتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے؟ ان کو کیا بہتری لانی چاہیے, کیا اپنے پروڈکٹ میں چینج لانا چاہیے؟ دیکھیں, کوئی بھی مینوفیکچرنگ کے لیے یو نیڈ اے مارکیٹ. اوبیسلی ہم پاکستانی مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستانی مارکیٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کلائنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو کلائنٹ اپنے پیسے جب ایک بلڈنگ میں یا انڈسٹری میں انویسٹ کر رہا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بلڈنگ یا انڈسٹری اچھی طرح چلتی رہے, اس کو جو بھی چیزیں اس میں لگی ہوئی ہیں وہ صحیح طریقے سے آپریٹ کریں تاکہ اس کا جو کور بزنس ہے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. تو پروڈکٹ کی کوالٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اب پروڈکٹ کوالٹی کیسے اچیو کی جائے, تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ آج ٹویوٹا کو کہتے ہیں کہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ موٹر کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ان دا ورلڈ, تو اس کی ابتدا بھی ایک چھوٹے سے گیراج سے ہوئی تھی. تو اوور دی ایئرس ایک ایولیوشنری پروسیس کے تھرو, اور اگر آپ کا نصب العین سامنے صحیح ہے, اس پہ آپ قائم ہیں, تو وہ پروڈکٹ کوالٹی اوور دی ایئرس ضرور اچھی ہوتی ہے. بٹ میرے خیال سے ہمارے پاس وہ وقت ہے نہیں, ہمیں ایک جمپ سٹارٹ لینا ہے. میں انڈیا کو جب دیکھتا ہوں, اور جب 1974 میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا, تو اس زمانے میں پاکستان میں ہر چیز امپورٹڈ ہو جاتی تھی, جو آج تک ہے ایسی بات. مگر جب ہم انڈینس سے رابطہ ہوتا تھا ہمارا انٹرنیشنل فورم میں, اس میں تو ان کے یہاں کمپلیٹ ممانعت تھی. پرائم منسٹر بھی ایمبیسڈر کار میں آتا تھا, وہ چھوٹی جو ایک مینوفیکچر ہو رہی تھی ان کے پاس. ہمارے یہاں ہر قسم کی لمبی چوڑی بڑی گاڑیاں نظر آتی تھیں آپ کو, ساری امپورٹڈ. دیر واز نو لوکل کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اور ایک آدھ جو تھیں وہ بھی نیشنلائزیشن نے اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دی. تو جمپ سٹارٹ لینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کمپنیز مینوفیکچر کر رہی ہیں باہر کے ملکوں میں, خاص طور پہ یورپینز بھی ہیں, امریکنز بھی ہیں, اور ٹرکش بھی ہیں, جارڈینینز بھی ہیں, وہ اچھی خاصی ایڈوانس سٹیج پہ آئی ہوئی ہیں, اور ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہم بات کریں, انڈسٹریلسٹ کو بیچ میں لے کے آئیں جن کے پاس پیسہ ہے, اور
انڈسٹری چلانے کا طور طریقہ آتا ہے. تو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ جوائن اپ کر کے جوائنٹ وینچرز کریں وتھ گڈ مینوفیکچررز آف ویریس اکوپمنٹ, اور پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر سرٹیفکیشنز لی جائیں, کیونکہ تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشنز کے بغیر آپ کے کوالٹی کی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی, وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں ایز اے کنسلٹنٹ, عموماً تو اصولاً تو یہ ہے کہ کلائنٹ خود ہی ایک گراؤنڈ ورک لے کرتا ہے کہ بجٹ ہوتا ہے اس کا. اب وہ بجٹ میں بہت سارے میرے کلائنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ دا بیسٹ. تو جب بیسٹ کی بات ہوتی ہے تو ایون ویسٹ کے بیسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. مگر اگر جہاں بجٹ کم ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستانی پروڈکٹس ول بیکم مور اٹریکٹیو. ضروری یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کون لے گا. لیگلی گارنٹی تو وہ مینوفیکچر جو ہے وہی گارنٹی دیتا ہے آپ کو پروڈکٹس کے بارے میں, مگر بیچ میں کوئی تو ایسا ہے کہ جو کہیں ہاں بھی اس کو لے لیں, وہ کنسلٹنٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. تو وہ ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایون دو خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوکل پروڈکٹس کو سپورٹ دیں, مگر چونکہ ایک ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا لوکل پروڈکٹ کے اوپر, کسی نہ کسی ٹھوس وجوہات کی بنا پہ, صرف یہ نہیں کہ خواہش کی بنا پہ, ایکسپیرئنس اچھا نہیں رہا یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ یار پروڈکشن پروسیس میں کمزوری ہے وغیرہ وغیرہ, تو پھر ہمیں پاکستانی پروڈکٹ ریکمینڈ کرنے بھی تھوڑی سی دشواری آتی ہے. تو کوالٹی اگر اچھی بننی لگے, اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں, ایک زمانے میں ایئر ڈیوائسز تک امپورٹ ہوتی تھیں, اب آج کل 100% ایئر ڈیوائسز لوکلی لگ رہی ہیں. ڈیمپرز ہیں, یہ بھی امپورٹڈ ہوتے تھے ایک زمانے, وہ بھی سارے لوکل بن رہے ہیں. تو یہ دس از اسمال ایلیمنٹ آف دا ٹوٹل انڈسٹری. مگر بڑے پروڈکٹس ہینڈلنگ یونٹس آئی وڈ سے کہ لوگوں نے خاصی مہارت حاصل کر لی ہے. اب ایئر ہینڈلنگ یونٹس میں پرسنلی ایز لانگ ایز دا سرٹیفکیشن از دیر آئی وڈ ناٹ ہیو اے ریزرویشن. تو کوالٹی مینٹین کروانا کہ بھئی ایک پروڈکٹ بنا تو دوسرا اور تیسرا اور چوتھا پروڈکٹ بھی اسی کوالٹی کا نکل رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا مینوفیکچرر, کہ کوالٹی ایشورنس اینڈ کوالٹی مینٹیننس. اچھا سر, ایک چیز اور آپ کی ہی باتوں کو میں لیتے ہوئے ڈسکس کروں گا کہ سر انجینئرس کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں اور ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. تو سر آپ نے جو ڈسکشن کی کہ لوکل مینوفیکچررس کو آگے اس طرح سے کوالٹی اپنی بہتر کرنی چاہیے لوکل مینوفیکچررس کو, سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جن جن پوائنٹس کے اوپر لوکل مینوفیکچررس کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی کوالٹی کم ہے جو کہ پرابلم آتی ہے, تو سر ان کو باقاعدہ کوئی پروگرام یا کوئی ایسا پلان ہے جو کہ ان کو مینوفیکچررس کو وقتاً فوقتاً ان کو گیدر کر کے بتایا جائے اور لوکل مینوفیکچررس کو اس پلیٹ فارم سے اوپر لے کر آیا جائے کہ آپ لوگ فلاں چیز میں اس طرح سے اپنی کوالٹی بہتر کریں تاکہ پاکستانی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہو سکے؟ دیکھیں, کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو دنیا میں آج کل دنیا جو ہے وہ گلوبل بن گئی ہے, سینس لائک اے گلوبل ولیج. ایک نیٹ کے اوپر اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ کو چند بٹن دبانے سے آپ کو وہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے جو دنیا کے کسی اور شہری کو بھی میسر ہے اور آپ کو بھی میسر ہے. تو جہاں تک انفارمیشن کا تعلق ہے وہ تو سب اویلیبل ہے کہ بھئی کیا چیزیں کرنی ہیں کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے. اب اس کے پیچھے ایک ول چاہیے کہ بھئی ایک نیت ہونی چاہیے کہ ہاں یار لیٹس میک دا بیسٹ اکوپمنٹ پاسبل. اس کے لیے کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں ابتدائی طور پہ کہ بھئی آپ ری انویسٹ کریں اپنے پروفٹس انٹو دا بزنس. اوور نائٹ سکسیس اور میکنگ اے لاٹ آف منی اوور نائٹ نہ سوچیں, لانگ ٹرم کا سوچیں شارٹ ٹرم کے بجائے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے اگر ہوں تو ایوری مینوفیکچرر شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ ٹو سم گڈ پوائنٹ. میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ ہے کہ ایز اے کنسلٹنٹ ہم جا کر کے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے یار یہ آپ کا مٹیریل ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا رنگ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب چیزیں ان کو زیادہ پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ صبح شام ایک کام جب آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں نو ہاؤ کہیں زیادہ آپ کی ہو جاتی ہے بنسبت یہ کہ جو باہر سے آگے دیکھ رہا ہوں. تو ان کی خوبی اور خامیاں ان کو, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت اچھی طرح ان کو پتہ ہے.
صرف ایک وہ ول چاہیے کہ نہیں یہ جو خامیاں ہیں اس کو ہم نے دور کرنی ہے، اور دور کرنے کے طور طریقے ایز آئی سیٹ دی انفارمیشن از آل دیئر. کوالٹی پروڈکشن کے لیے ایک ISO 9001 بھی ہے کہ بھائی ایٹ لیسٹ وہ اڈاپٹ کریں تاکہ ایک اسٹریم لائن طریقے سے ریپیٹیو ورک جو ہے وہ ایک ہی کوالٹی ایشورنس پروگرام کے تھرو گزر رہا ہے، تاکہ آج جو بنا رہے ہیں اور ایک سال بعد جو چیز بن رہی ہے وہ دونوں ایک جیسی ہو. ٹو می آئی تھنک اٹس اے میٹر آف منی اینڈ ول. ول از نمبر ون. منی تو میرا خیال اپنا ہے کہ پیسے تو مل جاتے ہیں آپ کو. پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پروگرام، بزنس پلان یہ وہ اگر اچھا ہو تو آپ منی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. آج کل تو وہ دنیا IT کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے IT اسٹارٹ اپس بنتے ہیں اور پھر ملینز آف ڈالرز میں بک جاتے ہیں. حالانکہ کبھی کبھار تو مجھے نظر بھی نہیں آتا کہ بھئی اتنے ملین آف ڈالر میں کیوں بک رہے ہیں. بٹ دیر آر انویسٹرز ولنگ ٹو پٹ منی ان only because they see a future. So I also think in the HVACR industry, as long as the investor is able to see کہ ہاں یار اس کا فیوچر ہے تو پیسے آ جائیں گے. مگر ٹیکنیکل پیپل مسٹ میک اے گڈ بزنس پلان، اور وہ شارٹ سائٹڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، لانگ سائٹڈ اپروچ ہے. ایک کمپریہنسو پروگرام کے تحت کام کریں اور اس پہ قائم رہیں تو پھر انشاءاللہ سکسیس ہونی چاہیے. ایک لاسٹ سوال کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کنسلٹنسی کے حوالے سے، کنسلٹنسی میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا امپرومنٹ آنی چاہیے اور اس میں مزید کتنی گنجائش ہے امپرومنٹ کی؟ اس کے ساتھ ساتھ سر ایک چیز اور بتائیں، بہت سارے سب کنسلٹنٹ بھی موجود ہیں اس وقت انڈسٹری میں، تو سر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا اپنی چیزوں کو مینٹین کرنا چاہیے؟ دیکھیں کنسلٹنسی کی جو فیلڈ ہے وہ I personally think it's an extremely important field. کوئی بھی آپ کی بلڈنگ بنتی ہے جس میں MEP سسٹمز لگ رہے ہیں، یا کوئی انڈسٹری بنتی ہے جس میں اسٹرکچر بھی چاہیے، آرکیٹیکچر بھی چاہیے، الیکٹریکل میکینیکل سسٹمز بھی چاہیے، تو اس میں ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آج اگر آپ ایک صرف عام کمرشل بلڈنگ بنانے جائیں تو اس کی قیمت ان دا ریجن آف 20-22 ہزار روپے پر اسکوائر فیٹ بنتی ہے، یا 25 ہزار روپے پر اسکوائر فیٹ بنتی ہے. دیٹس اے ہیوج سم آف منی. اب اس کو بنانے کی جو ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے وہ کنسلٹنٹس کے پاس ہے، اور اگر وہ کنسلٹنٹس اچھے ہیں تو ایک بہت اچھی بلڈنگ بنتی ہے، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ صحیح طریقے سے انویسٹ ہوتی ہے. تو کنسلٹنٹ کے اوپر وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو 25 ہزار روپے پر اسکوائر فیٹ کا آپ کا خرچہ ہونا ہے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، اس میں کوالٹی بھی نکالی جائے، سسٹینیبلٹی بھی نکالی جائے، آپریٹنگ کاسٹ لو ہوں وہ بھی نکالی جائے، لائف اچھی ہو وہ بھی. دیز آر آل ڈیزائن ایلیمنٹس. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اونرز ہیں وہ سمہاؤ، اینڈ خاص طور پہ جو کمپنیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں وہ اس میں ایک پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے، اور پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جب کریٹ ہوتی ہے تو جیسے ایک آپ اسٹیل خریدنے جا رہے ہیں بازار میں، تو آپ نے 3 آدمی سے کوٹیشن لی اور جس کا سستا اسٹیل ہوا اس کو آپ نے آرڈر دے دیا، ایزیومنگ کہ ساری اسٹیل ایک جیسی ہے. سروس انڈسٹری میں ڈیفینیشن بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار اسکوپ آف ورک کیا ہے، حالانکہ اسکوپ آف ورک ہوتا ضروری ہے. مگر یہ ساری چیزیں اتنی انٹینجبل ہیں ان مینی ویز. ایکسکیوز می. ایک پرانی کہاوت ہے وہ انجینئرنگ اینڈ آرکیٹیکچر کین بی ڈن ایٹ اینی پرائز. تو کم خرچ بالا نشین جیسی کیفیت سروسز میں نہیں ہوتی ہے، خاص طور پہ ڈیزائن میں نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو پے فار کوالٹی، اینڈ کوالٹی از ناٹ بائی چانس. محنت کرنی پڑتی ہے کوالٹی کو اچیو کرنے کے لیے. تو میری سب سے پہلے تو یہ ایڈوائس ہے دوز پیپل دا کلائنٹس کہ وہاں پیسے بچانے کی کوشش نہ کریں جہاں پہ کنسلٹنسی فیس ٹوڈے آر ان دا ریجن آف لیس دین 2% آف دا کاسٹ آف ورکس. اب 2% میں بھی اگر آپ نچوڑنا چاہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یوں ہے کہ جو 100% انویسٹمنٹ آپ کی ہونی ہے اس میں تو کمی نہیں آ رہی ہے.
مگر آپ نچوڑ کے آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو کم فی میں کام کر رہے ہیں، اور وہ جو آگے خرچہ ہونا ہے وہ 100% اپنی جگہ قائم ہے. اس خرچے کو صحیح طریقے سے انویسٹ کروانے کے لیے عقل یہ کہتی ہے کہ یار پیسے اتنے انویسٹ کرو کہ وہ جو ہمارا 100% پیسہ لگنا ہے آگے وہ صحیح طریقے سے لگے. تو یہ ہے، آئی اسٹرانگلی فیل اباؤٹ دیٹ، کیونکہ ایف این ڈی نے شروع سے ایک اپنا معیار قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، نہ صرف ایک ٹیکنیکل معیار قائم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بھی ریمبرسمنٹس ہمیں آئے کنسلٹنسی فیس کے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہو، وہ ہے فیس پیڈ بائی دا کلائنٹ. تو ایک انٹیگریٹی ہم نے اس مارکیٹ میں مینٹین کی ہوئی ہے، تاکہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر کلائنٹ انٹرسٹ کرتا ہے وہ ہم بہت آنیسٹی کے ساتھ پوری کریں. مگر تکلیف ہمیں ہوتی ہے اس بات کی کہ اتنی کم فیسوں کی بات ہوتی ہے آج کل، جو میں کہتا ہوں انسسٹینیبل فیس ہے. کوئی بھی فیس جب چارج کی جاتی ہے اس میں یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ بھئی گزارا ہو جائے یا گھر چلتا رہے. یہ ایک ادارہ ہے جس میں 120-25 لوگ کام کرتے ہیں. اس ادارے میں اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو نہ صرف یہ ادارے کے خرچے پورے کرے، بلکہ اتنے پیسے بچائے کہ بزنس میں ری انویسٹ ہو سکے، پرسنل گروتھ میں ری انویسٹ ہو سکے، ٹریننگ میں ری انویسٹ ہو سکے، کنٹینیوٹی آف بزنس میں ری انویسٹ ہو سکے. تو یو نیڈ منی ٹو بی ایبل ٹو ڈو آل آف دس. اور یہ چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کوالٹی نہیں پروڈیوس کر سکتے. کسی چھوٹے لیول پہ تو شاید ہو سکتی ہے، ایک آدھ پروجیکٹس پہ ہو سکتی ہے، بٹ ناٹ آن اے کنٹینیوس بیسس. بہت بہت شکریہ فہیم صاحب. ویورس آپ نے دیکھا کہ یہ فہیم صدیقی صاحب تھے، جو کہ ایچ وی آر انڈسٹری میں ایک اچھا بڑا نام ہے، اور انہوں نے کافی اچھی ڈسکشن کی، بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کی، لوکل مینوفیکچر کی کوالٹی کے حوالے سے بھی، اپنے آفس کے جو رینویشن کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اس کا کیا بینیفٹس ہے، کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی. اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجینئرنگ پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.